الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، تقریباً 2 جمعوں سے مرنے کے بعد کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ شروع میں بندے نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دین کے احکام کی 2 قسمیں ہیں۔ بہت سے احکام وہ ہیں جن کے تعلق آدمی کی زندگی سے ہے، اور بہت سے احکام ایسے ہیں جن کا تعلق آدمی کے مرنے کے بعد سے ہے۔ دونوں قسم کے احکام میں سے بقدر ضرورت جاننا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے، لیکن جس طرح زندگی کے احکام جاننے میں ہمارے اندر بڑی غفلت، سستی اور لاپرواہی پائی جاتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد کے احکام میں بھی ہماری بڑی غفلت، لاپرواہی، بے توجہی پائی جاتی ہے۔ بلکہ یہاں تک نوبت آئی ہوئی ہے کہ بجائے اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کے، اپنے من گھڑت، بے بنیاد اور بے اصل طور طریقوں پر عمل کیا جاتا ہے، اور اچھے خاصے دیندار مسلمان بھی اس کوتاہی میں مبتلا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر زندگی کے احکام اور فضائل و اعمال کے بارے میں تو بیان ہوتا ہی رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن مرنے کے بعد کے جو احکام ہیں وہ عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان ان سے واقف ہی نہیں ہیں،
اور جب بیان نہیں ہوتا تو ان طور طریقوں پر بھی بیان نہیں ہوتا اور ان اعمال کی طرف بھی متوجہ نہیں کیا جاتا جو کہ ناجائز اور خلاف شرع ہے. اس لیے بس وہ ناجائز اعمال ہمارے معاشرے کے اندر جاری اور ساری ہے. اس لیے مرنے کے بعد کے احکام کا بیان شروع کیا گیا ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ صحیح طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے، کون سے اعمال درست ہیں، کون سے اعمال ناجائز ہیں. ایک تو ہمیں علم ہو جائے. علم ایک بہت بڑی نعمت ہے. اسی سے آدمی کو صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے. تو ایک تو علم ہو اور پھر ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، دونوں باتوں کا ہمیں علم ہو. اور ہم جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو یہ بیان کی ہوئی باتیں اس وقت آپ کے انشاءاللہ تعالی کام آئے. جو ثابت ہے وہ کر لو، جو ثابت ہو وہ کر لو، جو ثابت نہیں ہے اس سے پرہیز کرو. یہ ہے اصل مقصد. اسی نیت سے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع ہونا چاہیے اور سننے کا، سمجھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. آج بھی مرنے کے بعد کے چند اعمال بیان کیے جائیں گے جس میں سے کچھ جائز ہے، کچھ ناجائز ہے. ان میں سے ایک عمل وہ ہے جو کسی صاحب نے پرچی کے اندر بھی دریافت کیا ہے اور پرچی ملنے سے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے. علم آئے گا تو سوال آئے گا، سوال آئے گا تو جواب ملے گا، اور سمجھیں گے نہیں تو کیا سوال پیدا ہوگا. اس سے خوشی ہوئی الحمدللہ. وہ پہلی بات جو سوال کے اندر کی گئی ہے وہی میں پہلے بیان کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میت کا جنازہ نماز جنازہ کے بعد اٹھا کر لے جایا جاتا ہے تو بعض لوگ کلمہ یا کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کلمہ شہادت. ایک آدمی زور سے کلمہ شہادت کہتا ہے اور پھر سننے والے کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں یا کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں، اور یہ قبرستان تک نعرہ چلتا ہے. یہ نعرہ قبرستان تک چلتا ہے. وقفے وقفے سے جنازہ لے جانے والے کلمہ شہادت زور سے بولتے ہیں اور پھر سننے والے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں. تو میت کو قبرستان لے جاتے ہوئے نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے یا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد راستے میں کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا ثابت نہیں ہے. اگر یہ کوئی نیکی ہوتی اور کار خیر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرماتے. آپ خود بھی اس پر عمل فرماتے کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے اپنے محبوب صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھی اور بعض کے ساتھ قبرستان بھی تشریف لے گئے اور ان کی تدفین میں بھی آپ نے شرکت فرمائی اور آپ نے ہدایات اور تعلیمات ارشاد فرمائی. وہاں کہیں ایسا کوئی ذکر نہیں. اور حضور کے بعد صحابہ کرام 100 سال تک دنیا میں رہے. سب سے آخری صحابی فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جن کا
100 سال کے بعد انتقال ہوا تو وہ آخری صحابی تھے جو دنیا کے اندر تشریف فرما تھے، اور وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں تشریف لے گئے. اتنے طویل 1 صدی، اس میں کہیں کسی صحابی سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. بس ثابت نہیں ہے تو یہ اپنا بنایا ہوا ہی ہے، اور اپنا بنایا ہوا طریقہ غلط ہے. اللہ اس کے رسول نے جس طرح بتایا ہے وہ صحیح ہے. انہوں نے یہ کلمہ شہادت کا نعرہ نہیں بدلایا اور اس کی کوئی تلقین نہیں فرمائی، لہذا اس سے بچنا چاہیے اور ہرگز یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے. اور اگر کوئی لگا دے تو اس کے جواب میں کلمہ وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ تو پھر اس بے بنیاد عمل کے اندر شریک ہونا ہو گیا، حصہ لینا ہو گیا اس کے اندر. ایسے اس پرچی کے اندر ایک سوال یہ بھی کیا ہے، وہ بھی قابل وضاحت ہے کہ جب میت کو غسل دے دیا جاتا ہے، کفن دے دیا جاتا ہے، تو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. یاد رکھو کہ اپنے قریبی عزیزوں کو آخر میں ایک نظر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. گھر کے لوگ دیکھ لیں، قریب کے اعزا دیکھ لیں، دوست احباب دیکھ لیں کہ چلو بھائی اب ہمارے یہ مرحوم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری دیدار کر لیں. تو آخری دیدار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 2 باتوں کی احتیاط ضروری ہے. توجہ دیں بھائی، 2 باتوں کی احتیاط ضروری ہے. ایک یہ کہ نامحرم مرد کو نامحرم عورتیں نہ دیکھیں، اور نامحرم عورت کو نامحرم مرد نہ دیکھیں. تو یہ احتیاط کرنی ضروری ہے. نامحرم جیسے زندگی میں نامحرم ہے، مرنے کے بعد بھی نامحرم. جیسے زندگی میں نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو قصدن بلا ضرورت دیکھنا منع ہے. مرنے کے بعد بھی منع ہے. مرنے کے بعد کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی. جب تو ضرورت نہیں ہے تو بلا ضرورت ہے، اور بلا ضرورت نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی میت کو دیکھنا منع ہے. ایک تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. ایسے موقع پر پرواہ نہیں کی جاتی. نامحرم مرد بھی بے دھڑک عورت کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، نامحرم عورتیں بھی نامحرم مرد کو، جیسے بہنوں ہی ہیں. ابھی عورتوں کے حق میں، بہن کے حق میں نامحرم ہے. اب چاہے اس کا انتقال ہو گیا لیکن نامحرم ہے. ماموں زاد بھائی ہے، تایا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، سب نامحرم ہے. جیسے زندگی میں ان سے پردہ ہے، اور قصدن بلا عذر دیکھنا منع ہے. مرنے کے بعد بھی یہ نامحرم ہے، ان کو قصدن دیکھنا بلا ضرورت منع ہے. ایک تو یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے، زیارت کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھنے میں، دفنانے میں غیر معمولی تاخیر نہ ہونے پائے. میں اس وجہ سے میت کو رکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کا بیٹا جو ہے وہ ابھی پہنچنے والا ہے، وہ آ جائے تو ایک نظر وہ اپنے ابا کو دیکھ لے، یا اپنی اماں کو دیکھ لے، یا اپنی بہن کو دیکھ لے، یا شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لے، پھر اس کو اٹھائیں گے، یعنی جنازہ اٹھائیں گے، پھر لے کر کے جائیں گے، چاہے گھنٹوں گزر جائے. یہ گھنٹوں والا قصہ غلط ہے. آخر مرنے کے بعد دفنانے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور زندگی بھر سے بارہا دیکھ چکے تو اب آخر میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری زندگی تو اپنے باپ کو دیکھا ہے، اپنی ماں کو دیکھا ہے، اپنی بہن کو دیکھا ہے، اپنی بیٹی کو دیکھا ہے، اپنے بھائی کو دیکھا ہے. اب کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن خواہش ہوتی ہے آدمی کی کہ بھئی ایک نظر میں دیکھ لوں، پھر تو ہمیشہ کے لیے جدائی ہے. تو ان 2 شرطوں کے ساتھ دیکھنے کی گنجائش ہے.
کہ زیارت کی وجہ سے غیر معمولی تاخیر نہ ہو اور دوسرے نامحرم مرد نامحرم عورت کو نہ دیکھیں اور نامحرم عورت نامحرم مرد کو نہ دیکھیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد نماز جنازہ کے بعد میت کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بعض جگہ باقاعدہ اجتماعی دعا ہوتی ہے. میت کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بعض جگہ باقاعدہ اجتماعی دعا ہوتی ہے. جہاں نماز جنازے وہاں پر بھی دعا کرتے ہیں، پھر 40 قدم پہ جا کر پھر دعا کرتے ہیں. تو یہ بھی ثابت نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی ثابت. اس لیے ثابت نہیں ہو سکتی کہ نماز جنازہ خود دعا ہے. نماز جنازہ خود دعا ہے. یہ نماز جنازہ میں رکوع نہیں ہے، نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے، صرف قیام ہے. اور قیام میں 4 تکبیریں فرض ہیں. اب ان 4 تکبیروں کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیں. پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا نام ہے. اس میں جو مسنون کلمات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی حمد و ثنا اس سے ادا ہوتی ہے. اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں. سب سے اعلیٰ درود شریف درود ابراہیمی وہی پڑھا جاتا ہے. اللہم صلی اللہم بارک، یہ دونوں مل کر ایک درود ہے. یہ جیسے کہ نماز کے اندر ہم آخری قاعدے کے اندر اتحیات کی بات پڑھتے ہیں، وہی درود یہاں پر دوسری تکبیر کے بعد پڑھتے ہیں. اور تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھتے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. یہ ساری دعائیں. چوتھی تکبیر کے بعد سلام. تو اللہ دعا کا ادب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو. تو یہ نماز جنازہ تو اول تاخیر دعائی دعا ہے. اور یہ وہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حضور کے زمانے سے لے کر آج تک اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. تو امت کا متواتر اس کے اوپر عمل بھی ہے. اب نماز جنازہ کے بعد دوسری دعا یہ کہاں سے آ گئی؟ نہ حضور کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ چاروں اماموں کے یہاں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. یہ تو اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لی ہے، اس لیے یہ غیر ثابت بات ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اگر کسی جنازے کے بعد دعا ہو رہی ہے تو آپ دعا میں شامل نہ ہو، ورنہ تو آپ بھی اس بدعت کے اندر شامل ہونے گناہ میں شامل ہو جائیں گے. بس آپ بغیر دعا کے ویسے خاموش کھڑے ہوئے، ان کی دعا میں شامل نہ ہو، کیونکہ بدعت میں حصہ لینا اور شامل ہونا بھی گناہ ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد قبر سنت کے مطابق بنانی چاہیے. اس کا بیان پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اس سلسلے کی ایک اور بات میں اسی کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ. اور سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جب اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے تو زمین سے 1 بالش یا 1.25 بالش اونچی ہونی چاہیے، کوہان نما. یہ ہے سنت طریقہ. آج بھی حرمین شریفین میں اسی طرح قبریں بنائی جاتی ہیں.
لیکن اتنی زیادہ مٹی ڈال دینا جس سے کہ قبر ایک چھوٹا سا ٹیلا بن جائے، یہ درست نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ لیکن آج ہم اگر قبرستان میں جا کر دیکھیں گے تو 99% قبریں خلاف سنت آپ کو نظر آئیں گی، بڑے بڑے ٹیلے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ مرنے والے کا قصور نہیں ہے، یہ ان کے پسماندگان کا قصور ہے۔ لیکن مرنے والے کا بھی اس میں تھوڑا سا قصور ہے کہ اس نے اپنے مرنے والے اپنے پسماندگان کو وصیت ہی نہیں کی کہ میری قبر سنت کے مطابق بنانا، اور وصیت نہ کرنے میں زندہ لوگوں کی جہالت ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد کے احکام سیکھے ہی نہیں، دریافت ہی نہیں کیے۔ حالانکہ یہ مسائل ایسے ہیں جو اردو کتابوں کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، اور وہ کتابیں بھی دستیاب ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہمارے اندر تو دین سیکھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ جب جذبہ نہیں ہے تو پھر جیسے زندگی کے احکام سے ہم بے خبر ہیں، مرنے کے بعد کے احکام سے بے خبر ہیں، تو وصیت کہاں سے کریں گے؟ اور ایسی صورت میں وصیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ 95%، 90% یا 99% عام قبریں خلاف سنت بنی ہوئی ہیں، خلاف شرع بنی ہوئی ہیں۔ جب اس کا رواج ہے تو بھائی 10ویں مرتبہ تو آپ نے زندگی میں قبرستان جا چکے ہو آپ دفنانے کے لیے دوسروں کو، تو اللہ نے تم کو 2 آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ یہ عقل اور دماغ کس لیے دیا ہے؟ دیکھو پہچانو یہ کہ ناجائز کام ہو رہا ہے تو میرے ساتھ بھی کل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے پسماندگان کو یہ وصیت کرنا ضروری ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ دوسری بات بھی میں عرض کر دوں کہ جو اسی سے متعلق ہے کہ بہت سی قبریں آپ کو پکی بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ سنت طریقہ یہ ہے قبر کچی ہونی چاہیے، قبر مٹی کی ہونی چاہیے، اور کوہان نما ہونی چاہیے، اور 1 بالش یا 1.25 بالش اونچی ہونی چاہیے، کوہان نما کچی ہونی چاہیے، وہ آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی۔ سیمنٹ کی قبر بنانا، ٹائل کی قبر بنانا، ماربل کی قبر بنانا، اور اس کے اوپر باقاعدہ گنبد بنانا یا چھت بنانا، یہ سب ناجائز عمل ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ اب دیکھو قبرستان میں جا کے دیکھ لو کتنی قبریں پکی بنی ہوئی ہیں، خاص طور سے بزرگوں کے مزارات تو نہایت ہی پختہ اور خوبصورت گنبد نما عمارت کے اندر سنگ مرمر کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ سب خلاف شرع ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ اس سے جو ہے اگر ہم نے اپنے مرحومین کی ایسی خبر بنائی ہے تو آج ہی پہلے تو اسے توبہ کریں، کیونکہ گناہ ہے یہ، اور ہر گناہ سے توبہ ضروری ہے۔ دوسرے پھر جتنی جلدی ہو سکے انہیں قبر کو سنت کے مطابق بنائیں، ماربل ہٹائیں، ٹائل ہٹائیں، گنبد ہٹائیں، چھت ہٹائیں، اور کچے قبر بنائیں۔ تو قبروں کو پکا بنانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے بھائی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرحومی قبر دیر تک رہے گی۔ بھائی قبریں دیر تک رکھنا مقصود نہیں ہے، قبر تو ہے ہی اسی لیے تاکہ اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب قبروں کے نشانات مٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ اپنا عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ آئے اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ جاتا ہے کہ بھئی اب ان کا تو قبر کا بھی نشان نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھی ان سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند کر رکھا ہے، خام خواہ سیمنٹ کی قبر بنا کر کے، ٹائل کی قبر بنا کر کے، ماربل کی قبر بنا کر کے، پکی قبریں بنا کر کے۔ تو بھئی یہ قبر کو زندہ رکھنا، قبر کو کوہان نما سنت کے مطابق بنانا، یہ سنت ہے۔ یہ اب یہ سنت تقریباً مردہ ہے، تقریباً مردہ ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سنت مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب مشہور و معروف ہے کہ جو آدمی میری کسی ایسی سنت کو زندہ کرے گا
جو مردہ ہو گئی یعنی لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. 100 شہیدوں کے برابر کتنا بڑا ثواب ہے بھائی. ایک شہید کا ثواب ملنا بھی آسان کام نہیں. صرف آخرت میں شہید ہی وہ خوش نصیب ہوگا جو دنیا سے جنت میں جانے کے بعد بھی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا. کیوں کرے گا؟ کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرمائیں گے اور جو اس کو شہادت کی وجہ سے آخرت میں نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمنا کرے گا کہ پھر دنیا میں جاؤں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات ملے. ورنہ اور کوئی تمنا نہیں کرے گا جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی سوائے شہید کے. ایسے شہید کے 100 شہیدوں کے برابر اللہ تعالیٰ مردہ سنت کو زندہ کرنے پر ثواب عطا فرمائیں گے. تو بھئی اتنا بڑا ثواب. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم ایک ناجائز اور خلاف شرع کام سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. مرنے والا تو گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر ہمارا گناہ تو پکا ہے کہ ہم نے اپنے مرحوم کی قبر پکی بنائی اور ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں ٹیلے کی شکل میں اس کو ہم نے تبدیل کیا. یہ ہماری کوتاہی ہے، اپنی کوتاہی سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام احکام کو سننے، سمجھنے اور جو گناہ کے کام ہیں ان سے بچنے کی اور جو سننے کے کام ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.